قال الله تعالى في محكم تنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وفي رواية أو ليسكت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز حاضرین، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے خطبہ جمعہ میں ہم آپ کے سامنے بتائیں گے کہ زبان کی ہلاکتیں کیا کیا ہوتی ہیں۔ انسان جب زبان کا غلط استعمال کرتا ہے تو دنیا میں کیسے تباہ ہوتا ہے، اور آخرت میں اس کو کیسے دردناک انجام سے دوچار ہونا پڑے گا۔ معزز حاضرین، سب سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے سورہ بلد کی 3 آیتیں پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس پر بہت سی نعمتیں دیا۔ ان نعمتوں کو ذکر کرتے ہوئے اللہ نے کہا: الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین، کیا ہم نے انسان کو 2 آنکھیں نہیں دیں؟ کیا ہم نے انسان کو ایک زبان 2 ہونٹ نہیں دیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں کا ذکر کر کے بتاتا ہے کہ یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بہت سے جانوروں کو پیدا کیا، حیوانات کو پیدا کیا، جمادات کو پیدا کیا، مگر انسان کو زبان دے کر اللہ نے سارے جانوروں پر ممتاز قرار دیا۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے آدم کے بیٹے کو عزت دی۔ دنیا میں جانتے ہیں کوئی بھی جانور اپنی معافی ضمیر ادا نہیں کر سکتا، وہ کیا بولنا چاہتا نہیں بول سکتا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو زبان دی، یہ منہ دیا، تاکہ وہ اپنی فریاد کو، اپنی شکایت کو لوگوں کے سامنے رکھ سکے۔ معزز حاضرین، یہ زبان اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر آپ زبان کی اہمیت کو جاننا چاہتے ہیں، کسی ایک ایسے آدمی کے پاس جاؤ جو بات نہیں کر سکتا، جس کو ہمارے معاشرے میں مکہ بولتے ہیں، گونگا ہے، بہرا ہے، اس طریقے سے اس کے سامنے اگر اللہ نے مجھے اور آپ کو زبان دی ہے تو مکمل طور پر یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اللہ نے انسان کو جب پیدا کیا تو اسے دیکھنے والا، سننے والا بنا کر پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الدہر میں کہا: اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ اللہ نے کہا ہم نے انسان کو پیدا کیا ملے جلے نطفے سے، ہم اس کو آزمانا چاہتے ہیں، ہم نے اس کو دیکھنے والا، سننے والا بنایا۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں دیکھنے والا، سننے والا بنایا، اللہ نے کان دیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو آنکھیں دیں تاکہ وہ اللہ کی اطاعت میں لگاتا ہے یا اس کی نافرمانی میں لگاتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں ہم میں سے ہر ایک اپنی ماں کے پیٹ سے نکلے سب سے پہلے یہ منہ سے ہی آواز نکلتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر کسی بھی ماں کے پیٹ میں بچہ پیدا ہوتا ہے، شیطان اسے انگلی کرتا ہے، جیسے ہی انگلی کرتا ہے تو روتا ہے، تو ہم دنیا میں جب آتے ہیں سب سے پہلے روتے ہیں۔ اور انسان کی یہ کمزوری دیکھیے، وہ جب بچپن میں ہوتا ہے اپنی بھوک کو، اپنی ساری خواہشوں کو رونے کے علاوہ اپنی ماں کے سامنے رکھ نہیں سکتا۔ بچہ یا بچی بھوکے ہوتے ہیں، روتے ہیں، ماں ان کو سنبھالتی ہے۔ تو اس طریقے سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بچپن میں اپنی معافی ضمیر کو ادا کرنے کے لیے اللہ نے رونا سکھایا۔ جب بچہ روتا ہے، بچی روتی ہے تو ماں سمجھ جاتی ہے اس کو کوئی شکایت ہے، اس کو کوئی ضرورت ہے۔ معزز حاضرین، یہ زبان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم آپ سے پوچھتے ہیں اگر نیچے کا ہونٹ پکڑ لو آپ جب بھی بول نہیں سکتے، اوپر کا ہونٹ پکڑ لو نہیں بتا سکتے، اور جن کے ہونٹ کٹے ہوتے ہیں ان کو گفتگو کرنا بھی نہیں آتا، آپ نے دیکھا ہوگا جن کے ہونٹ کٹ جاتے گفتگو نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زبان کو ماشاءاللہ کیسے بہترین انداز سے سجایا ہے، اوپر سے ایک ہونٹ، نیچے سے ایک ہونٹ، بیچ میں دانت۔ اسی لیے دیکھیں گے جن کو لقوہ مار دیتا ہے منہ کیسے ہوتا ہے، اپنے منہ کو چھپا چھپا کے پھرتے ہیں۔ حقیقت میں یہ زبان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑے انعام اور احسان کی وجہ سے لوگوں پر دیا
جائے۔ معزز حاضرین، ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر زبان نہ ہوتی دنیا میں انسان اپنی ضرورت کو پورا نہ کر سکتا تھا۔ ذرا آپ دیکھیے نیوز چینل وغیرہ میں دیکھتے ہیں آپ، ایک نیوز بولتا رہتا ہے تو نیچے جو مکہ ہوتا ہے وہ اشارے کرتے رہتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو زبان نہ دیتا، ہم اپنی چیزیں لوگوں کے سامنے کس قدر بیان کرتے۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں اشارے کر کر کے تھک جاتے، مجھے وہ چاہیے مجھے چاہیے۔ اور اسی طریقے سے آگے اور فرماتے ہیں یہ زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ دیکھیے اب جیسے یہ میرے منہ سے آواز آ رہی ہے، یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ اصل میں یہ اندر سے نکلتی ہے اور اس کے بعد حلق میں آتی ہے، بعد میں دانتوں کے ذریعے ہو کر زبان ماشاءاللہ یہ آواز باہر نکلتی ہے۔ معزز حاضرین، زبان کا ہمیں صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ قرآن و حدیث میں آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقرب بندوں نبیوں رسولوں کو زبان جیسی نعمت دی۔ اس زبان جیسی نعمت کو پا کر ماشاءاللہ انہوں نے اس زبان کو اللہ کی دعوت اللہ کی طرف بلانے میں مکمل طور پر استعمال کیا۔ دیکھو نوح علیہ السلام کو 950 سال تک اپنے قوم میں رہ کر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت دیتے رہے۔ دیکھو حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی قوم کیسے گفتگو کرتی ہے، مگر پورے ضبط و تحمل قوت برداشت کے ساتھ مکمل طور پر بات کرتے ہیں۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو، جانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نبی کے بعد جس نبی کا سب سے تذکرہ کیا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں جانے کے لیے کہتا ہے تو موسیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي۔ موسیٰ کہتے ہیں اے میرے رب، یہ خدائی کا دعویٰ کرنے والا فرعون، میں اس کے سامنے جانے سے ڈرتا ہوں، میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے، جب میں اس کے سامنے جاؤں گا شاید میری زبان میں چل نہیں پائے گی۔ تو اس لیے کیا کہتے ہیں؟ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے رب میرے اندر تو بولنے کی صلاحیت ہے، مگر میرے بھائی ہارون کو میرے سے زیادہ اچھا بولنا آتا ہے۔ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا۔ تو کہا حضرت موسیٰ نے اے اللہ میں فرعون کے دربار میں جا رہا ہوں دعوت دینے کے لیے، تو مجھے میرے ساتھ بھیج حضرت ہارون علیہ السلام کو۔ ماشاءاللہ یہ ایک اولو العزم پیغمبر خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعون کے سامنے جا کر اپنی دعوت توحید پیش کرنا چاہتے ہیں، اس سے پہلے یہ دعا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ دعا تو ہم میں سے ہر ایک کو یاد ہے۔ کیا ترجمہ ہے؟ اے میرے رب تو میرے سینے کو کھول دے، اے اللہ تو میرے معاملے کو آسان کر، اے اللہ یہ میرے زبان میں جو گھاٹیاں ہیں اس کو کھول دے، اے اللہ میں جو بات کرتا ہوں وہ بات جو ہے حضرت فرعون کو سمجھا دے۔ لیکن ہمارے معاشرے مشہور ہے حضرت موسیٰ تتلے تھے، لکونت تھے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبیوں کو بھیجا ہر نبی بے عیب تھا، کوئی نہ لنگڑا تھا، نہ لولا تھا، نہ اندھا تھا، نہ لکونت تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمانی قوت کے ساتھ جسمانی قوت بھی مکمل طور پر عطا کی تھی۔ معزز حاضرین، زبان دیکھنے میں چھوٹی معلوم ہوتی ہے مگر اس کی قیمت کا اندازہ آپ کو کیا معلوم ہے؟ شریعت اسلامیہ نے کہا اگر کوئی آدمی دوسرے کا آدھا ہونٹ کاٹ دے تو 50 اونٹ دینا پڑے گا، اگر اوپر کا ہونٹ کاٹ دے تو 50 اونٹ دینا پڑے گا۔ یہ دونوں ہونٹوں کی قیمت سمجھیے تقریباً 100 اونٹ ہے۔ ذرا تصور کیجئے ایک اونٹ کی قیمت 25,000 ہو، 100 اونٹ کی قیمت کیا ہوگی؟ یہ دنیا کی پوری قیمت بھی لے کر بھی مکمل طور پر دے نہیں سکتے۔ معزز حاضرین، شریعت نے ہمیں اپنے زبان کو صحیح استعمال کرنے کی طرف کئی آیتوں میں توجہ دلائی۔ یہی وہ سورہ قاف ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہو کر جمعہ کے مبارک تلاوت کرتے تھے۔ اسی کی آیت ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے دنیا میں کوئی بھی انسان جو بھی بات کرتا ہے فرشتے وہاں موجود رہتے ہیں۔ ہماری جو بھی بات ہے، یہ خطبہ یہ بھی نوٹ کیا جا رہا ہے۔ علامہ شابی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے دیکھو دنیا میں کوئی بھی خطبہ دینے والا خطبہ دیتا ہے، وہ خطبہ قیامت کے دن اس خطیب کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اگر خطبہ صحیح ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اگر خطبے کے دوران غلط باتیں لوگوں کے سامنے بتائی ہوں گی تو خطیب اور عالم کی بھی مکمل طور پر پکڑ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں فرماتا ہے جو بھی انسان دنیا میں بات کرتا ہے اس کو مکمل طور
پر کیچ کیا جاتا ہے. آج کل ہم لوگ CCTV کیمرے لگا لیتے ہیں, اس میں بولتے ہیں ساؤنڈ بھی آنا. انسان اتنی دقت سے پورا کور کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کیسے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے ہر آدم کے بیٹے کی ہر چیز محفوظ کی جا رہی ہے. سوال یہاں یہ ہے جو ہم بولتے سب لکھا جاتا ہے کیا؟ اس بارے میں علماء نے کہا, حسن اور قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں ہم خیر بولیں شر بولیں جو کچھ بھی بولیں سب لکھا جا رہا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں انسان گناہ کی بات کرتا ہے تو گناہ لکھا جاتا ہے, اگر خیر کی بات کرتا ہے تو خیر لکھا جاتا ہے. معزز حاضرین, اگر ہم میں سے ہر ایک اس جنت الفردوس کے مستحق بننا چاہتے ہیں اپنی زبانوں کا ہمیں صحیح استعمال کرنا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا والذین هم عن اللغو معرضون, جنت الفردوس کے مستحق ہونے والوں کے اوصاف یہ ہیں وہ اپنی زبان کو بیکار کی باتوں سے دور رکھتے ہیں. بیکار باتوں کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دنیا میں سب سے بیکار بات شرک ہے, جھوٹی گواہی ہے. اور علامہ شوکانی رحمہ اللہ کہتے ہیں دنیا میں جو بھی گناہ کی بات ہے وہ لغو ہے, ہر لغو بات سے مکمل طور پر مومن کو دور ہونا چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی, سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جو بیکار کی باتوں کو چھوڑ دے. کیا مطلب ہے بیکار کی بات؟ ایسی بات جس کا نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں فائدہ ہے, ایسی باتوں سے ایک مسلمان کو بنیادی طور پر دور ہونا چاہیے. معزز حاضرین, ذرا حشر کی عدالت کا تصور کیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یاسین میں کہا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. دنیا کی کسی بھی عدالت میں چلے جاتے, ایڈوکیٹ بولتا خاموش رہو, جب تک میں بات نہیں کرتا اس وقت تک بات نہیں کرنا. یہ دنیا کی عدالت. حشر کی عدالت میں کیا ہوگا؟ انسان کے اعضاء میں سب سے پہلے اگر مہر لگے گی تو انسان کی زبان پر. کہا اللہ تعالیٰ نے ہم اس کی زبان پر مہر لگا دیں گے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ, انسان کے ہاتھ بات کریں گے, انسان کے پیر گواہی دیں گے جو کچھ برائی کیا تھا. سورہ حامیم سجدہ میں اللہ فرماتا ہے جب انسان اپنے ہاتھوں کو اپنے پیروں کو بات کرتا ہوا دیکھے گا تو بولے گا یہ کیا ہے؟ میرے اعضاء میرے خلاف گواہی دے رہے ہیں. سارے اعضاء کہیں گے جس نے ہر ایک کو بولنا سکھایا اسی ذات نے ہم کو بھی بولنا سکھایا ہے. ذرا تصور کیجئے, زبان پر مہر لگ جائے گی, اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہمارے پیر کو بولنے کی طاقت دے گا, ہمارے ہاتھ ہمارے خلاف مکمل طور پر گواہی دیں گے. اور خطبہ حجہ کی آخری آیت جو اللہ تبارک و تعالی نے اس میں یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, اے ایمان والو بھلی بات کہو. کیا مطلب بھلی بات کہنے کا؟ ایسی بات کہو جو لوگوں کے سمجھ میں آئے, ایسی بات کہو جس سے لوگوں میں جھگڑا پیدا نہ ہو. آج کل ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگوں کو ایسی باتیں کرتے ہیں جو معاشرے میں جھگڑے کا باعث بنتے ہیں, اور ممبروں پر بھی کھڑے ہو کر لوگ اختلاف و انتشار کو ایسے ہی اچھالتے ہیں. نہیں اچھالنا چاہیے. معزز حاضرین, اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زبانوں کا صحیح استعمال کرنے کا حکم دیتے ہوئے کیا کہا؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. یہاں دیکھ غور سے سنیے, جو آدمی اللہ پر ایمان رکھتا ہے, جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے, اس کو چاہیے کہ اپنی زبان سے بھلی بات کہے ورنہ خاموش ہو جائے. یہاں اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان کا ذکر کیوں ہوا؟ علامہ نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے بندہ اپنی زبان سے صرف وہی بات کہے جو اس کے رب کو خوش کرے. اور آخرت پر ایمان کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کیا بندہ زبان کھولتے ہوئے یہ دیکھے کہ میں زبان کھول رہا ہوں, کہیں یہ زبان میری ہلاکت کا ذریعہ نہ بن جائے. معزز حاضرین, اسی طرح کی ایک حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے, جو آدمی اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے, نبی نے فرمایا میں اس کو جنت کی ضمانت دوں گا. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مسلمانوں میں سب سے افضل کون ہے؟ اگر یہ سوال دنیا سے کریں گے آپ تو مختلف جواب ملیں گے. لسان نبوت کیا کہتی ہے سنیے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من سلم المسلمون من لسان ویدی, سب سے افضل اچھا بہترین پکا حقیقی مسلمان وہ ہے جو اپنے زبان سے بھائی کو تکلیف نہ دے, جو اپنے ہاتھ سے اپنے بھائی کو تکلیف نہ دے. معزز حاضرین, یہ زبان دیکھنے میں چھوٹی معلوم ہوتی ہے
ہے، مگر جب چلتی ہے تو کبھی سانپ کا کام کرتی ہے، کبھی چلتے تو اژدھے جیسے اس سے زیادہ زہر بھی گھولتی ہے۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، بندہ اپنی زبان سے ایسی بات کرتا ہے، دیکھیے بندہ اپنی زبان سے ایسی بات کرتا ہے، وہ مشرق و مغرب میں جتنی دوری ہے اتنا دور نعوذ باللہ جہنم میں ڈالا جائے گا، اتنا دور اس کا انجام ہوگا۔ بلال ابن حارث المزنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنی زبان سے صحیح بات نکالتا ہے تو اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے، بندہ اپنی زبان کا غلط استعمال کرتا ہے تو وہ نار جہنم کا شکار ہوتا ہے۔ مختصر الفاظ میں یوں بول سکتے ہیں، اگر ہم صحیح بات کہتے ہیں تو ہمارا رب ہمارے سے راضی ہوگا، اگر ہم غلط بات کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہمارے اوپر آئے گی۔ اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد علقمہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، کتنی جگہ میں نے اپنے زبان کو کھولنے کی کوشش کی، مگر یہ حدیث جب سے میں نے سنا غلط باتیں اپنی زبان سے نکالنے کو چھوڑ دیا۔ معزز حاضرین، یا دیکھیے قیامت کے دن زبان کا صحیح استعمال کرنے والوں کے لیے نجات ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، من نجات یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی دنیا اور آخرت میں نجات چھٹکارا کس میں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امسک علیک لسانک، اے عقبہ اپنے زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ اور یہ حدیث سنیے، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا، میں نے کہا یا رسول اللہ نیک کام بتائیے آپ۔ اللہ کے نبی نے نیک کاموں کی لمبی فہرست گنوائی، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، جہاد کرنا، فلاں فلاں۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ میں تم کو پورے دین کا خلاصہ بتاتا ہوں، اگر یہ نیک کام کرتے ہوئے اپنی زبان پر کنٹرول کرو گے تو تمہاری نیکیاں محفوظ رہیں گی، اگر تم نیکیاں کرتے کرتے اپنے زبان کا غلط استعمال کرو گے تمہاری عبادتیں غلط ہو جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دیتے ہوئے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں یا رسول اللہ بولیے۔ دیکھو اللہ کے نبی نے اپنی زبان کو پکڑ کر کہا، اے معاذ یہی ہے جو انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، جو لوگ دنیا میں اپنی زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں اوندے منہ کاٹ کر جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ اور دیکھیے سفیان ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ اب مجھے ایسی جامع نصیحت کیجئے، آپ سے نصیحت سننے کے بعد دنیا میں کسی سے نصیحت کا مطالبہ نہ کر سکوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، سفیان جس رب پر ایمان لاؤ اس پر جم جاؤ۔ سفیان کو یہ نصیحت بڑی پسند آئی، آگے پوچھنے لگے، یا رسول اللہ آپ کو میرے بارے میں کس چیز کا زیادہ خوف ہے؟ آپ کو میرے بارے میں کس چیز کا زیادہ خوف ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سفیان سے کہا، دیکھو سفیان یہ زبان کو پکڑ کر بتایا، یہ زبان کا غلط استعمال انسان کو دنیا میں بھی گھاٹے میں رکھ دیتا ہے اور آخرت میں بھی جہنم میں جانے کا جو ہے ذریعہ بنے گی۔ اور اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پر کہا، کیا فرمایا، لوگوں اچھے اخلاق اپنے اندر پیدا کرو اور خاموش رہنے کا فن بھی سیکھا کرو۔ آج کی دنیا میں تو ہم دیکھتے ہیں جو آدمی زیادہ بات کرتا ہے لوگ اسی کو زیادہ پسند کرتے ہیں، جو آدمی جتنا خاموش رہتا ہے اس کو دیوانہ یا بھولا کہہ کر نعوذ باللہ رد کر دیا جاتا ہے۔ معزز حاضرین، حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی بدو آیا، کہنے لگا، علمنی عملا یدخلنی الجنہ، یا رسول اللہ آپ ایسا عمل بتائیے جس کو کر کے میں جنت کا مستحق ہو جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بدو اپنے زبان کو کنٹرول میں رکھو، یہ جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گی، اگر منہ کھولو تو خیر بولو، بھلائی کی بات کرو، ورنہ خاموش ہو جاؤ۔ اور دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، اکثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج، آپ نے فرمایا یہ دو چیزیں انسان کو جہنم میں زیادہ لے جاتی ہیں۔ یہ بوڑھے بچے خواتین عورتیں سب سننا یہ حدیث، اس حدیث میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، دو چیزیں جہنم میں لے جانے کا زیادہ ذریعہ بنتی ہیں۔ آپ نے فرمایا زبان اور اپنی شرمگاہ کا غلط استعمال، ان دونوں کا غلط استعمال کر کے بندہ نار جہنم کا شکار ہو جاتا ہے۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، آج یہ زبان کی تباہ
تباہ کاریاں آفتیں بہت بڑھ رہی ہیں. زبان کا کیسے غلط استعمال کرتے ہیں ہم آپ کے سامنے بتاتے ہیں. سب سے پہلے زبان کی تباہ کاری اور آفت یہ ہے کہ بندہ اپنی زبان سے شرکی الفاظ نکالے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور وہ بولتا ہے یا رسول اللہ تعالیٰ چاہے اور آپ چاہیں. یعنی مطلب یہ ہوا اللہ کی مرضی نبی کی مرضی دونوں ایک ہو گئی. اس موقع پر نبی نے فرمایا اے صحابی تم نے تو آج مجھے اللہ کے ساتھ شریک کر دیا ہے, لہٰذا اپنی زبانوں کو شرکیہ الفاظ سے جہاں تک ہو سکے بچا کر رکھنے کی کوشش کرو. اور اسی طریقے سے نبی کی شان میں غلو کرنا یہ بھی جو ہے زبان کا غلط استعمال ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنو تمیم کے گوار قسم کے لوگ نبی کے گھر کے باہر آ کر بولے محمد نکلو محمد نکلو. اور آپ جانتے ہیں پورے قرآن میں آپ کہیں یا محمد نہیں دیکھیں گے آپ. اللہ تعالیٰ نے یا موسیٰ کہا یا عیسیٰ کہا, لیکن اللہ تعالیٰ نے کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد کا نام لے کر نہیں پکارا. اللہ تعالیٰ خود اپنے حبیب کی اس قدر جو ہے مکمل طور پر کیا کرتا ہے تعظیم کرتا ہے, مگر یہ لوگ یا محمد کہہ کر پکارنے لگے. اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں آیتیں اتاری جو لوگ نبی کے کمروں کے باہر ٹھہر کر یا محمد کہہ رہے تھے ہو سکتا تھا کہ ان کے سارے عمل تباہ و برباد ہو جائیں. تو یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ ہمارے مسجدوں میں یا محمد لکھا ہوا ہو, بینروں میں یا محمد لکھا ہوا ہو. اس طرح کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کرنا یہ بھی غلط ہے. اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرنا اور نفاق یہ بھی زبان کی آفتوں میں سے ہے. آج کچھ لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں سامنے بڑے اچھے سے ملتا ہے لیکن پیچھے جاتا ہے تو ہمارے تباہی کا گڑھا کھودتا ہے. یہ بھی زبان کی آفت ہے. اور اسی طریقے سے زبان کی آفتوں میں جھوٹ بھی ہے. یہ جھوٹ اتنی بڑی بری بلا ہے, آج کل تو لوگ جھوٹ بولنے کو فیشن اور تہذیب سمجھ گئے ہیں. یہ جھوٹ ایسی چیز ہے لعنت ہے جھوٹ بولنے والوں پر. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ میں کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو سچ بولو ہمیشہ سچوں کے ساتھ رہو. یہ جھوٹ بولنا یہ بھی جو ہے بڑی زبان کی آفتوں میں سے. اور اسی طریقے سے جھوٹی قسمیں کھانا یہ بھی زبان کی آفتوں میں سے. اور خصوصاً یہ بزنس مین تاجر لوگ جھوٹی قسمیں کھا کے اپنی چیزوں کو بڑا بیچتے ہیں. ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کی طرف نہ دیکھے گا, نہ بات کرے گا, نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا. یہ الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار کہے. ابو ذر کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کون ہے بدبخت, یہ کون ہے بدبخت؟ آپ نے ان 3 بدبختوں کے نام بتائے. آپ نے کہا اس میں سے ایک ایسا بزنس مین تھا جو جھوٹی قسم کھا کے اپنی چیزوں کو بیچا کرتا ہے. لہذا معلوم ہوا جھوٹ بولنا جھوٹی قسمیں کھانا یہ زبان کی آفتوں میں سے ہے. اور اسی طریقے سے لوگوں کی عزت سے کھیلنا یہ زبان کی بڑی آفتوں میں سے ہے. آپ دیکھیے سورہ نور کا مطالعہ کر کے دیکھیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے واپس آتے, لمبا واقعہ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بڑی پاکیزہ عورت تھیں, لیکن منافقین جسے بولتے نا یرقان کے مریض کو ہر چیز پیلی نظر آتی ہے. منافقین پہلے سے ہی کمزور خیال کے, شہوت پسند, عورتوں کے فتنے میں پڑنے والے, نعوذ باللہ مدینے کی پاکیزہ فضا کو انہوں نے یہ کہہ کر مسموم اور زہر آلود کر دیا تھا, نعوذ باللہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک صحابی کے ساتھ زنا کر لیا. اللہ اکبر, اتنا بڑا الزام لگایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان منافقین کے بارے میں کہا جو آدمی خبیث ہوتا ہے دوسروں کو بھی خبیث سمجھتا ہے, اس طریقے سے دوسروں کی عزت سے کبھی کھیلنا بھی نہیں چاہیے. اور اسی طریقے سے حد سے زیادہ مذاق یہ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں, یہ بھی زبان کی آفت ہے. چغل خوری, برے القاب سے پکارنا, ایک دوسرے کا مذاق اڑانا. غیبت تو اللہ معاف کرے, میں سمجھتا ہوں زمین کا کوئی خطہ اس سے محفوظ نہیں رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں ایسے ہوا, ایک طرح کی بدبو آئی تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا بدبو آ رہی ہے؟ آپ نے فرمایا جن لوگوں نے غیبت کی اس کی بدبو آ رہی ہے. اللہ اکبر, یہ خود زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ, تھوڑی بدبو آئی ہوگی, اور آپ کے زمانے میں تو غیبت ہوتی ہی نہیں تھی. ذرا بتائیے ہمارے گاڑیوں سے جو دھواں نکلتا ہے وہ پوری فضا کو خراب کر رہا ہے. اسی طریقے
سے یہ زبان کا غلط استعمال کرتے ہوئے جو غیبت کرتے ہیں، اس غیبت کی وجہ سے کائنات پر بھی مکمل طور پر برا اثر ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے بغیر مقصد کے جنگ و جدال، لڑائی جھگڑا کرنا، لعن طعن کرنا، گالی گلوچ، اور کچھ لوگوں کی طبیعت ایسی ہوتی ہے منہ کھلے تو ایسی بات کرتے سامنے والے کو چبانا، ایسا مومن نہیں ہوتا، یہ بھی زبان کی آفتوں میں آتا ہے۔ زبان کی آفتوں میں صحابہ کو گالی دینا بھی ہے۔ آپ دیکھیں گے دنیا میں کتنے ایسے مسلمان بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں، فلاں فلاں ہیں، نعوذ باللہ، ابو بکر کو جہنمی بولتے ہیں، عمر کو جہنمی بولتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، اگر کوئی آدمی سنی سے شیعہ ہونا چاہتا ہے اس کو کلمہ پڑھا جاتا ہے۔ کیا کلمہ پڑھا؟ غور سے سنیے، کلمہ پڑھایا جاتا ہے، تم اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اس کے بعد بولتے اشہد ان ابا بکر و عمر و عائشہ حفصہ فی النار، بولتے دیکھو ابو بکر کو، عمر کو، عائشہ کو، حفصہ کو جب تک کوئی سنی جو ہے شیعہ جو ہے جہنمی نہیں سمجھتا اس وقت تک وہ نعوذ باللہ شیعہ نہیں ہو سکتا۔ اس طریقے سے یہ شیعت کی بنیاد خود کیا ہے؟ یہ صحابہ کو گالی دینے پر ہے۔ اور اسی طریقے سے صحابہ کو گالی دینے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ آپ نے کہا تم صحابہ کو گالی مت دو، اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرو گے صحابہ کے درجے کو پہنچ نہیں سکتے۔ معزز حاضرین، یہ زبان کی آفتیں، یہ زبان کی تباہ کاریاں ایسی ہوتی ہیں بندہ جنت سے محروم ہو کر ہمیشہ کا جہنم میں چلے جاتا ہے۔ اور ایک بات بھی ہے، یہاں خواتین بھی ہیں، یہ حدیث غور سے سنیے، بندہ اپنی زبان کا غلط استعمال کرتا ہے تو پہلی صف کیا اچھی طرح پڑھی ہوئی نمازیں بھی نعوذ باللہ غلط ہو سکتی ہیں۔ مسند احمد اور ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو عورتوں کا تذکرہ کیا گیا، یہ حدیث آپ جا کر اپنے گھر میں ہر عورت کو سناؤ۔ یہ حدیث کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا ذکر کیا گیا، کہا وہ عورت رات میں تہجد پڑھتی ہے، وہ دن میں روزہ رکھتی ہے، صدقہ کرتی ہے، مگر ساتھ میں اپنی زبان سے پڑوسی کو تکلیف بھی دیتی ہے۔ آپ نے فرمایا اس عورت کی زندگی میں ذرہ بھی خیر نہیں۔ آپ نے آگے فرمایا وہ جہنم میں جائے گی۔ تعجب ہوتا ہے اتنی لمبی عبادتیں کر کے بھی جہنم میں جائے گی، کیوں؟ زبان کا غلط استعمال کر کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عورت اور ایک عورت کا ذکر ہوا، فرمایا جو ہے ایک عورت ہے نماز پڑھتی ہے، صدقہ کرتی ہے، مگر اپنی جو ہے پڑوسی کو تکلیف نہیں دیتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنتی ہے۔ لہٰذا اس حدیث روشنی میں کیا معلوم ہوتا ہے؟ ہم پہلی صف میں نماز پڑھ لیں یہ کمال نہیں ہے، پہلی صف میں نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنے زبان کو کنٹرول کرنا، اس پر جو ہے روک لگانا، اس کو لگام دینا، یہ بہت اہم ہے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو جائے ہم نماز پڑھتے رہیں، روزہ رکھتے رہیں، زکوٰۃ دیتے رہیں، لوگوں کی عزتوں سے کھیلتے رہیں، اپنے زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف دیتے رہیں، کہیں اگر ہماری عبادتیں اکارت ہو جائیں تو ہم کیا کریں گے؟ معزز حاضرین، یہ زبان کی آفتیں، یہ زبان کی تباہ کاریاں ہم دیکھتے ہیں کہ امت کے ہر طبقے میں زندگی کے ہر موڑ پر ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر سے واپس ہوئے، آپ نے صحابیات کو بلا کر کیا کہا؟ رأیتکن اکثر اہل النار، اے صحابیات میں نے عورتوں کو جہنم میں زیادہ دیکھا ہے۔ صحابیات کی فہم پر قربان جاؤ، رسول اللہ سے پوچھنے لگے یا رسول اللہ یہ عورتوں کو جہنم میں زیادہ دیکھیں نا، آپ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو گناہ بتائے اور دو گناہوں کا تعلق بھی زبان ہی سے ہے۔ آپ نے فرمایا انکن تکثرن اللعن، تم لعن طعن زیادہ کرتی ہو، بچے ستاتے ہیں ماں گالی دیتی ہے، بچے ستاتے ہیں ماں بد دعا کرتی ہے، ایک اور دوسرا کہا تم اپنے زبانوں سے کیا کرتی ہو؟ ناشکری کرتی ہو، یہ دونوں زبان کی کوتاہیاں ہیں۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کہا اے عورتوں کی جماعت صدقہ کرو، تمہارے سے گناہ زیادہ ہو رہے ہیں۔ لہذا ہر عورت کو ان دونوں گناہوں سے جہاں تک ہو سکے بچنے کی رہنے ضرورت ہے۔ اور یہ زبان کی تباہ کاری جو آپ دیکھتے ہیں، یہ زبان کی تباہ کاری خاندان کو برباد کر رہے ہیں۔ زبان کے غلط استعمال سے ہمارے دکان، ہمارے بازار، ہر جگہ زبان کی تباہ کاری مکمل طور پر ہم دیکھ رہے
ہیں ہمارے اسلاف کیسے تھے، اپنے زبانوں کی حفاظت کیسے کرتے تھے، چند مثالیں ہم آپ کے سامنے دیکھتے ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام بیت المقدس کے محراب میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتی تھی۔ حضرت زکریا وہاں جاتے، زکریا جا کر پوچھتے اے مریم یہ بغیر سیزن کے پھل تمہارے پاس سے کہاں آئے؟ وہ بولتی اللہ نے دیا ہے۔ حضرت زکریا وہاں ٹھہر گئے۔ حضرت زکریا کے دل میں کیا آیا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک عورت کو بغیر شوہر کی اولاد دے سکتا ہے، میں اپنے پاس بیوی رکھ کر اللہ سے اولاد کیوں نہ مانگوں؟ وہاں کھڑے ہو کر فوراً کہنے لگے ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ مجھے تو نیک اولاد دے، پاکیزہ اولاد دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے ہم تجھ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتے ہیں۔ وہاں کھڑے ہو کر حضرت زکریا نے اپنے رب سے کہا اے رب میری بیوی کے اندر بھی بچہ جننے کی صلاحیت نہیں، اور میں بھی بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، اب سوال یہ ہے کہ بچہ ہوگا کیسے، اور مجھے بچہ ہوگا اس کی کیا علامت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر کیا کہا، اے زکریا تمہارے اندر یہ بچہ ہوگا، بلکہ علامت یہ ہے تم 3 دن تک کسی سے بات نہیں کرنا، یہ علامت ہے۔ 3 دن تک خاموش رہو، ذکر و اذکار کرتے رہو، اگر تم کو بات کرنے کی ضرورت ہو تو اشارے کنائے سے بات کرو۔ اور معزز حاضرین، دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون اپنی زبان کی حفاظت کر سکتا ہے؟ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا رہا، میں نے آپ کے اندر 3 اوصاف دیکھے، یہ اوصاف ہر امتی کے اندر آنا چاہیے۔ وہ کیا 3 اوصاف ہیں؟ کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طویل الصمت قلیل الضحک کثیر البکا، اللہ کے نبی اکثر خاموش بیٹھتے، کم ہنستے، زیادہ رویا کرتے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف تھا۔ زجاج رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا، کسی نبی کو بلند آواز سے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہدہد کی بات سنی، حضرت سلیمان مسکرائے، فتبسم ضاحکا من قولہا۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسکراتے۔ مسکرانے کا مطلب کیا؟ آپ کے چہرے پر مسکراہٹ کھل ہوتی، کبھی اتنا مسکراتے آپ کے سامنے کے دانت نظر آتے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا زور سے ہنسنا کہ آنکھوں سے پانی آ جائے، اتنا زور سے ہنسنا کہ قہقہ مار کے ہنسے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہنسے۔ کیوں؟ یہ قہقہ مار کر ہنسنے سے ہوتا کیا ہے، زور سے ہنسنے سے ہوتا کیا ہے؟ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں جب بندہ زور سے ہنستا ہے، قہقہ مار کے ہنستا ہے، اس کی ہیبت، اس کا ڈر، اس کا وقار، اس کا وزن گر جاتا ہے۔ اور جو آدمی ہمیشہ دنیا میں ہنستے رہتا ہے لوگ اس کے بارے میں بولتے ہیں دیوانہ ہے۔ معزز حاضرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا دیکھو اے لوگو تم وہ باتیں جان لو میں جانتا ہوں، تم زیادہ ہنسو گے اور کم رو گے۔ کیا مطلب ہے؟ عذاب قبر کی طرف اشارہ ہے۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا اے جبرائیل میکائیل نے ہنسنا کیوں بند کر دیا ہے؟ ایک دن اللہ کے نبی جبرائیل سے پوچھتے ہیں میکائیل نے کیوں ہنسنا چھوڑ دیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں دراصل بات یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جہنم کو بھڑکایا حضرت میکائیل کو بھیجا، میکائیل جاؤ ذرا دوزخ کا نظارہ کر کے آؤ۔ جب سے میکائیل یہ دوزخ کا نظارہ کیے ہیں اس وقت سے انہوں نے ہنسنا بند کر دیا ہے۔ آج کل تو ہوتا یہ ہے انہی ممبروں پر کھڑے ہو کر لوگ ایسی بات کرتے ہیں، لوگ ہنستے رہتے نہیں۔ یہاں کہہ کر وہ بات کرنا چاہیے جس کی وجہ سے انسان کے دلوں میں مکمل طور پر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ حضرات صحابہ کرام بھی زبان کے غلط استعمال سے بہت ڈرا کرتے تھے۔ یہ امت میں سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ میرے طرف دیکھیے، اپنے جیب کی طرف دیکھ کر بولتے یہی چیز ہے جو انسان کو ہلاک کرتی ہے۔ اور اسی طریقے سے ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لوگو اپنے زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ اور یہ میرے خطبے کا سب سے اہم پوائنٹ جو آپ کے سامنے اب کہنے جا رہا ہوں۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو اللہ تعالیٰ نے انسان کو 2 کان دیے، ہمارے 2 کان ہیں، اور اللہ نے ایک زبان دی ہے۔ یہ 2 کان دے کر ایک زبان دینے کا مطلب یہ ہے انسان کو کم بات کر کے زیادہ سننا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے طاؤس رحمہ اللہ فرماتے ہیں میری زبان تو کبھی درندہ بن جاتی، ایسے ہی الفاظ، میری زبان کبھی درندہ بن جاتی ہے، اگر میں اس کو آزاد چھوڑوں تو ایسے معلوم ہو جاتا کہ مجھے کھائے گی۔ مخلد ابن حسین رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے 50 سال تک کوئی ایسی بات نہیں کہی جس کی وجہ سے مجھے لوگوں کے سامنے معذرت کرنا پڑے۔ اور اسی طریقے سے یزید ابن حبان التمیمی رحمہ اللہ
اللہ فرماتے یہ اہم بات ہے، پیر سے بڑھ کر اپنے زبان کو سنبھال کر رکھو۔ آپ گاڑی پر جا رہے ہیں، آپ کی گاڑی پھسل رہی ہے، کیسے سنبھالتے ہیں آپ؟ یہ زبان کو اپنے پیروں سے زیادہ مکمل طور پر سنبھال کر رکھو۔ اور بولتے زبان کا تیر یہ جو ہے تلوار کے تیر سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ کیسے؟ تلوار کا جو زخم ہوتا ہے وہ لگتا ہے، دوا لگانے سے سوکھ جاتا ہے، مگر زبان سے نکلے ہوئے الفاظ انسان کو رہ رہ کر یاد آتے ہیں اور اندر وہ اسی طریقے سے چپتے رہتے ہیں۔ اور ہمارے اسلاف بھی ماشاءاللہ کیسے تھے؟ امام بخاری اور ان جیسے بڑے بڑے اکابر کے بارے میں معلوم ہوتا ہے، وہ بولتے اللہ تعالیٰ سے مجھے پوری امید ہے، میں اللہ سے ملوں گا اس حالت میں نے مخلوق میں کسی کی غیبت نہیں کی۔ ماشاءاللہ ایسی پاکیزہ زندگی امام بخاری رحمہ اللہ نے گزاری۔ امام بخاری وہ جانتے نا، قرآن کے بعد حدیث کی کتاب میں سب سے زیادہ جو ہے بڑی کتاب ان کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ دماغ کیوں دیا؟ اللہ تعالیٰ نے دماغ اس لیے دیا کہ وہ اپنے آپ کو غیبت سے مکمل طور پر دور رکھا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے جب محدثین روات کے بارے میں بحث کرتے تو وہاں بھی بڑے باریک انداز سے باتیں کیا کرتے تھے۔ بہرحال مختصر خلاصہ یہ ہوا خطبے کا، آج سوشل میڈیا کی وجہ سے، ان کے غلط استعمال کی وجہ سے ہماری زبانیں جانوروں کی طرح چل رہی ہیں، اور ہم لوگ ایسے ہیں قرآن سننا، حدیث سننا، دعوت کی بات سننا، واعظ و نصیحت سننا، یہ ہم پر بھاری ہو جاتا ہے۔ اگر ہمارے سامنے لا کر کامیڈی رکھی جائے، ٹک ٹاک رکھا جائے، شارٹس رکھا جائے، گھنٹے گھنٹے دیکھنے راضی ہوں گے، مگر یہ چیزیں ہم دیکھنے سے راضی نہیں ہوں گے۔ پیغام کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جب انسان صبح کرتا ہے تو کیا سارے انسانی اعضاء زبان سے بات کرتے ہیں، اے زبان اللہ سے ڈر تو، اگر تو صحیح ہے تو ہم صحیح رہیں گے، اگر تو غلط ہے تو ہم بھی غلط ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے ہمیں زبان کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ ذکر و اذکار کرو، تلاوت قرآن کرو، علم حاصل کرو، تسبیحات پڑھتے رہو، بیکار کے گانے گانا، قوالیاں گانا، یہ سب گانا یہ زبان کی تباہ کاریوں میں سے ہے۔ اور اسی طریقے سے انسان کو اپنی زندگی میں خاموش رہنے کا فن بھی سیکھنا چاہیے۔ آپ مسجد میں آئے، خاموش رہو، اللہ کا ذکر کرو۔ اگر آپ کو وقت ملا ہے بیکار کی جو ہے بکواس کر کے، غیبت خوری، چغل خوری کر کے زبان کی آفتوں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے یہ زبان کی آفتیں مردوں سے زیادہ بچوں میں ہوتی ہیں، اور ہماری خواتین بھی جب موقع ملتا ہے تو فون لے کے غیبت، چغل خوری، دوسری کی عزت سے کھیلنا، یہ سب ساری چیزیں صحیح ہو جاتی ہیں۔ خلاصہ یہ ہے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ آخرت میں جنت میں چلے جائیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری عبادتیں محفوظ رہیں، ہم کو اپنی زبانوں کا استعمال کرنا چاہیے۔ جیسے ہم اپنے پیر کو کہیں دبا کر رکھتے ہیں کہیں پھسل نہ جائے، اسی طریقے سے ہمیں اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہیے۔ آخر میں ایک جملہ بول کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ عقل مند وہ ہوتا ہے جو سوچ کر بولتا ہے، بے وقوف وہ ہوتا ہے جو بول کر سوچتا ہے۔ آپ تلوار چلا رہے ہیں، بندوق چلا رہے ہیں، اگر اس سے گولی نکل گئی تو واپس نہیں آئے گی۔ اس طریقے سے کہیں بھی بات کرنا ہو تو بھلی بات کہو، اگر آپ بھلی بات نہیں کر سکتے تو اپنی زبانوں کو خاموش رکھو۔ اور جو دنیا میں آدمی خاموش بیٹھتا ہے، شریعت کی نظر میں بہت اچھا ہے، اللہ کی نظر میں بہت اچھا ہے، وہ جنتی ہے، لہذا اسے بھولا سمجھ کر اسے دھوکہ بھی نہیں دینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے سارے اعضاء کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زبان کا ایسا استعمال کا توفیق عطا فرمائے جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے، اور زبان کو اللہ تعالیٰ ہم سب کو زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تلاوت قرآن، ذکر و اذکار اور زبان کو اللہ کی رضامندی کے لیے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو زبان کی آفتوں اور زبان کی ہلاکتوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔